بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. نشست کا جو عنوان ہے وہ مذاق کی شرعی حیثیت یا مذاق کہ حدود و رقبہ اسلام نے کیا بنایا ہے، کیا تعلیمات اس سلسلے میں اسلام ہمیں دینا چاہتا ہے، یہ عنوان ہے. لیکن اس کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں. گزشتہ سالوں میں آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ ٹی وی چینلز پر اس طرح کے پروگرامز تیار کیے جا رہے ہیں جن سے صرف دھوکہ دینا، دھوکہ دے کر لوگوں کا انٹرٹینمنٹ کرنا، ان کو ہنسانا، لافٹر چیلنج کے نام سے، یا کوئی ہے مجھے ہنسائے، یا موور اینڈ شیکرز، اس طرح کے بلف ماسٹر. یہ ایسے پروگرام ہیں جن کی بنیاد ہی یہ بتاتی ہے کہ جھوٹ پر مبنی چیزیں آپ عوام کے سامنے پیش کیجئے، ان کو ہنسائیے اور کسی طریقے سے جھوٹ کو فروغ دیتے چلے جائیے. آئیے ہم فضیلت شیخ سے سنتے ہیں کہ اسلام ہمیں مذاق کی حدود یا مذاق کے بارے میں کیا احکامات ہمیں بتانا چاہتا ہے. فضیلت شیخ. بسا اوقات عام تعلیم سکھانے کے لیے اور بسا اوقات کسی چیز کے نقصان کو واضح کرنے کے لیے انسان مذاق کے طور پر کوئی بات کیا کرتا ہے. ہمارے یہاں ایک مشہور شاعر کون ہے؟ اکبر الہ آبادی ہے. ظاہر بات ان کے ہے بڑی چیز پائی جاتی تھی، ہے کہ نہیں؟ وہ تو کہا کرتے تھے کہ خدا کا شکر ہے بیوی میاں دونوں مہذب ہیں. خدا کا شکر ہے بیوی میاں دونوں مہذب ہیں، ہے نا؟ انہیں پردہ نہیں آتا، انہیں غصہ نہیں آتا، ہے کہ نہیں؟ خدا کا فضل ہے بیوی میاں دونوں مہذب ہیں، انہیں پردہ نہیں آتا اور انہیں ظاہر بات مزاحیہ اندازی تو ہے نا. علامہ اقبال نے بھی خود کہا ہے شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں، مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدل ہو گئے. وعد میں فرما دیا تھا آپ نے کل صاف صاف، وعد میں فرما دیا تھا آپ نے کل صاف صاف، پردہ آپ کس سے کریں جب مرد ہی زن ہو گئے. یعنی ایک تعلیم لوگ بتانے کے لیے عورتوں کے پردے کی اہمیت، مرد کو داڑھی رکھنے کی اہمیت، مرد کو عورتوں کے اندر کوئی برائی تو اس پر غیرت آنے کی اہمیت ہے نا. اس چیزوں کو واضح کرنے کے لیے ان شاعروں نے یہ اسلوب اختیار کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلوب بڑا اختیار کیا کرتے تھے. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تعلیم دینی تھی. وہ کیسے؟ ذرا پہلے وہ حدیث سن لیجئے جو امام بخاری اپنے شمائل میں نقل کرتے ہیں کہ ایک بڑھیا آتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو آپ نے کیا فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. اب روتے لگی بیچاری، روتے ہوئے واپس چلی جا رہی ہے. آپ نے کہا اسے بلاؤ، دوبارہ بلاؤ. دوبارہ واپس آئی تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے بندی، کوئی عورت بوڑھی رہ کر کے جنت میں نہیں جائے گی. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا؟ انا انشاناہن انشاء. ایک تعلیم دینی تھی کہ کوئی بھی مرد ہے، کوئی بھی عورت ہے، اپنی چاہے جس عمر میں اس کا انتقال ہو، ادھیڑ میں ہو، جوانی میں ہو، بڑھاپے میں ہو، لیکن جب وہ جنت میں جائے گا تو مرد کی عمر 30 سے لے کر کے 33 سال ہوگی اور عورت کی 17، 18 اور 19 سے لگ بھگ عمر. انا انشاناہن انشان فجعلناہن ابکارا. اسے بیان کرنے کے لیے آپ نے کیا اسلوب استعمال کیا؟ مذاق، ہے کہ نہیں؟ ایک مشہور صحابی ہیں خوات ابن جبیر، وہ شروع میں بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یا مسلمان ہوئے تھے تو عام انصاری طریقے سے ان کا مذاق ابھی اسلام وہ ذرا صحیح انداز کا نہیں تھا. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ خوات ابن جبیر بیٹھے 4-5 عورتوں سے بات کر رہے ہیں. ظاہر بات یہ چیز مرد کی شان و مردانگی کے خلاف ہے کہ مرد اکیلا ہو، درمیان میں 4-5 عورتیں ان کے ساتھ گفتگو کر رہا ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ یا عورت اکیلی ہو اور 4-5 مرد ہو ان میں بیٹھ کر کے گفتگو، اللہ ہے کہ بھائی اس کی محرم ہو تو الگ بات ہے کہ نہیں؟ ماں ہو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، بہن ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھے، یہ الگ مسئلہ. لیکن اجنبی عورتوں کے ساتھ ایسا بیٹھے، یہ کیا ہے؟ ہر ماحول کے اندر یہ برا سمجھا جاتا ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو کہا کہ اے ابو عبداللہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اے ابو عبداللہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو ظاہر بات ہے اپنے عیب کو چھپانے کے لیے انسان کبھی جھوٹ بولتا ہے ہی نہیں ہوتا. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک اونٹ ہے بڑا بدکتا ہے اور ادھر کہیں بھاگ گیا ہے،
میں اسے ڈھونڈنے کے لیے آیا تو سوچا کہ ان عورتوں سے کہہ دوں کہ اس کے لیے کوئی رسی بٹ دے، اس لیے میں ان کے پاس رسی بٹانے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں. حالانکہ یہ کیا تھا؟ ایک بہانہ تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جب بھی دیکھا کرتے تھے تو مذاق کے انداز میں کیا کہتے تھے؟ یا ابا عبداللہ ما ترک جملک الشراد، تیرے اونٹ نے ابھی تک بھٹکنا نہیں چھوڑا. یعنی یہ انہیں بتانا تم جھوٹ بولے ہو، حالانکہ جو موقف تم نے اختیار کیا تھا وہ غلط. حضرت خوات ابن جبیر کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول بچنا چاہا کبھی آپ کے سامنے نہ پڑھوں، اس لیے جب آپ مجھے دیکھتے تو کیا فرماتے تھے؟ یا ابا عبداللہ ما ترک جملک الشراد، تیرا اونٹ بھٹکنا نہیں چھوڑا ابھی. کہتے ہیں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازے میں آپ سے میری ملاقات آپ سے ہو گئی. آپ نے کہا کہ اے ابو عبداللہ ما ترک جملک الشراد، اے ابو عبداللہ تیرے اونٹ نے ابھی بھٹکنا نہیں چھوڑا. کہا اے اللہ کے رسول جب سے مسلمان ہو گیا ہوں اب نہیں بھٹکتا. جب سے مسلمان ہو گیا اب نہیں بھٹکتا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک بندہ مذاق کبھی کرتا ہے، کیوں؟ تعلیم کی غرض سے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہنے کے بجائے کہ اے ابو عبداللہ یہ عیب کی بات ہے کہ ایک مرد اور تم عورتوں کے درمیان بیٹھے رہو، غیر محرم عورتیں ہیں، تو آپ نے ان کے لیے کیا اسلوب استعمال کیا؟ وہی جو انہوں نے کہا تھا اسی کو آپ برابر دہراتے رہے، ان کے ساتھ مذاق کرتے رہے. اسی طریقے سے انسان کبھی مذاق کرتا ہے جو بڑا عام ہے. اور تعلیم کی غرض سے کبھی میرے بھائی نے بھی پرسوں مجھے ایک قصہ سنایا، آپ کے سامنے رکھ دوں کہ بامبے میں ایک شخص اپنی بیوی کو لے کر کے کہیں دیہات کے علاقے سے، تو اس بیوی سے کسی نے بتا دیا تھا کہ بامبے میں فلاں جگہ دیکھنے کی ہے اور چوپاٹی بھی دیکھنے کی جگہ ہے. اب اس بیچاری کو کیا معلوم کہ چوپاٹی ہے کیا چیز ہے کہ نہیں؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں یا جو رہ چکے وہ جانتے ہیں کہ ہاں ہر قسم کی برائی کی جگہ کیا ہے، لیکن اس عورت کو کیا معلوم. تو وہ برابر اپنے شوہر سے کہتی رہی کہ ہاں بھائی چوپاٹی جانا ہے، یہاں تک کہ اب ناراض ہونی شروع کر دی کہ کتنے دن سے میں آئی ہوں بامبے لیکن ابھی تم مجھے چوپاٹی نہیں دکھا سکے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے چلو اس اتوار کو چوپاٹی چلیں گے. چنانچہ جب اتوار آیا اور 9-10 بجے تو بالکل تیار ہو گئی. کس لیے؟ چوپاٹی جانے کے لیے. اچھے کپڑے بھی پہنے اور میک اپ بھی کیا اور تیار ہو گئی جانے. وہ دروازے پر نکلتا ہے، دروازے کے کنارے ہی ایک دھکا دیتا ہے اپنی بیوی کو. وہ سمجھی کہ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، ادھر جاتی ہے. پھر اندر آیا، پھر دوسرے سے دھکا دیتا ہے. کہتے کہ ہاں مجھے سر باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں. اس لیے کہ چھوٹا سا گھر رہتا ہے بامبے کے اندر، بغل والی پڑوس والی عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں اور کیا دیکھ رہی ہیں کہ اس کا شوہر اسے. تو 2-3 بار ایسے دھکا دینے کے بعد جب ناراض ہونے لگی کہا کہ چوپاٹی یہی ہے. اگر دھکے کھانا ہے بسوں میں اور وہاں پہنچ کر کے تو چوپاٹی کیا ہے ایسی. یعنی اس نے مذاق کیوں کیا تھا؟ یہ بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے کہ ہاں یہ چیز کیا ہے اچھی چیز. تو اس طریقے سے بہت سے لوگ تعلیم دینے کے لیے بھی مذاق کا اسلوب استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو بڑی اہم چیز ہوتی ہے مذاق کرنے کی کہ انسان بسا اوقات اپنے عیب کو چھپانے کے لیے مذاق کرتا ہے. کوئی غلطی کر رہا ہے، اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے کہ نہیں ہے، لیکن وہ اپنے عیب کو چھپانے کے لیے مذاق کیا کرتا ہے. جیسے اللہ کے رسول زمانے کا بڑا مشہور واقعہ ہے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ظاہر بات اس وقت فقر اور مسکنت کا حال تھا. ان کی آنکھ آئی ہوئی تھی، ایک آنکھ آئی ہوئی تھی اور کھجور ان کو ملی تو کھانا شروع کر دیا. کھجور ملی تو کھانا شروع کر دیا. ایک تو کھجور ظاہر بات آج طرح روتا بھر تمہارا نہیں ملتی تھی، وہ کڑی کھجور وہ چبا کر کے ایک تو محنت لگتی تھی، دوسرے کھجور کی تاثیر گرم ہے، اگر کھجور کھائیں گے تو آنکھ پر نقصان ہوگا، آنکھ کو ضرر پہنچائے گی. تو آپ نے فرمایا کہ ارے تمہاری آنکھ آئی ہو تم کھجور کھا رہے ہو. کہا اے اللہ کے رسول اس طرف سے کھا رہا ہوں، اس طرف سے میری آنکھ نہیں آئی ہوئی ہے. اپنے عیب کو چھپانا چاہا نا. اس طریقے سے عام طور پر ہمارے یہاں پایا جاتا ہے ہاں بھائی درس میں کیوں نہیں آتے. اب یہ تو نہیں کہیں کہ ہاں بھائی یہ بہانہ نہیں، بس کوئی نہ کوئی مذاق کا اسلوب انسان استعمال کر دیتا ہے. تو بسا اوقات انسان مذاق کرتا ہے کس لیے؟ اپنے عیب کو چھپانے کے لیے. لیکن اگر یہ ایک حد میں رہے، جس حد سے متعلق آپ اگر غور کریں تو اس کے اندر پہلی چیز تو یہ ہونی چاہیے کہ جھوٹ نہ بولا جائے، جیسے کہ وہ چیزیں تفصیل سے میں آپ سامنے رکھیں. دوسری چیز یہ ہے کہ کسی کے اوپر ظلم
نہ کیا جائے. یہ چیزیں اگر رہ گئیں تو ان حدود میں رہ کر کے یہ مذاق جائز ہے. اچھا, مذاق کی مشروع اور جائز صورتیں کیا ہیں؟ ان میں سے دیکھیے سب سے پہلا مذاق کیا ہے؟ اولاد اور بچوں کے ساتھ مذاق ہے. جیسا کہ ہم انسان